جی تیرا جی چاہے وہ جی سجامن آئے محبوبہ کیا مولا یہ بڑا میری جان جہانت کی جان ہوئے ہمیں تو بولے ہمیں میں بولا پٹھوں کو زبان ہوئے میری جان جہانت کی جان ہوئے ہمیں تو بولے ہمیں میں بولا آپ دوہا دی کو زبان ہوئے جس کی نگاہ برک نہیں تیرا آفتاب نہیں وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کتاب نہیں بنا کے آپ کو خالق کے پیار سے بولا میرا جواب تو تو ہے تیرا جواب نہیں بنا کے خالق آپ کو بولا کہ میرا جواب تو تو ہے تیرا جواب نہیں بے حد نے عجب کام کیا حد کر دی گنجائش ال کی کبھی رد کر دی خود تو پردے میں رہا خود کو دکھانے کے لیے تصویر محمد کرتی شہنشاہ نقابت جناب محمد حسین صاحب کے گزارش کروں گا بہاری کراچی ہے اور آئیں اپنے نقابت کے فرائض پر انجام دیں ان کی آمد سے پہلے دو چار نعرہ لگائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت بہت پچھتائے گا ایسے میں وہ شخص جسے یا رسول اللہ کہنے کی عادت نہیں ہوگی نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری آمد نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جو بندے بول سکتے ہیں وہ سلام کا جواب ضرور دے سکتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بڑی مہربانی اپنی نوکری اپنی حاضری کا آغاز کرنے سے پہلے دعا کرتا ہوں مولا جس سے قدم دو قدم سکیت کی طرف جائیں اللہ پاک ہزاروں قدم مدینہ شریف کے قریب کر دیں. بڑی مہربانی یہ جو خلا ہے اس کو ترکی کی قریب قریب پیش لے آئیں قریب قریب پیش لائیں گے میں پہلے حسن پیدا ہو جائے گا. بڑی مہربانی بابا جی تھوڑا آ گیا چاہنے اگلی گل کے پیش کرن تو پہلے گزارش ہے جڑے بندے بول سکتے ہیں ذرا سینے دی طاقت لا کے بولو سبحان اللہ. جنہوں نے مولا کائنات نے ہاتھ دیتے نے ہاتھ سلامت نے ہاتھوں چوک کے بولو سبحان اللہ. اور اگر سمجھ جاؤ کہ ایویں ہاتھ چوک کے بولنا ہے سرکار فرماندے نے اسی جانور دے تھن چوں دودھ چاہنے اسی جانور دے تھن چوں دودھ چاہنے جنہیں وہ دودھ واپس جانور دے تھن چ نہیں جا سکتا میری ذات سے درود پاک پڑھن والا جہنم سے نہیں جا سکتا. بلند آواز میں پڑھ لو السلام علیکم یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ. گونج پڑ جائے در و دیوار گواہ بن جائیں یہ نہ سوچو ساتھ والا پڑھے گا تو میں پڑھوں گا. اپنی حاضری پیش کرو سرکار مدینہ سب کو دیکھ رہے ہیں پہچان رہے ہیں اپنے ہر عاشق کو عطا بھی کر رہے ہیں. یہ بھائی مووی والا مووی بنا رہا ہے جب تک یہ محفل جاری و ساری ہے یہ بھائی پوری محنت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے آپ کی اور میری ایک ایک ادا کو اس ناقص کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کرتے رہیں گے. محفل کے فوراً بعد اگر اس کیسٹ کو اس ویڈیو کو فوراً ٹی وی پر لگا دیا جائے آپ کی اور میری ایک ایک بندے کی ادا فوراً ٹی وی پر دکھائی جائے گی. کوئی مانے یا نہ مانے ارے اگر اس ناقص کیمرے میں اتنی پاور اتنی طاقت اتنی وسعت ہے کہ تیری اور میری ایک ایک ادا کو نوٹ کر کے فوراً ٹی وی پہ دکھا سکتا ہے تو رب کعبہ کی قسم صحرا میں بیٹھے بابا زہرا کے بابا مدینے میں بیٹھے ان کی آنکھ اتنی پاور رکھتی ہے کہ مدینے میں بیٹھے یہاں سجی محفل کو دیکھ بھی سکتے ہیں سن بھی سکتے ہیں. محبت سے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ایک دفعہ پھر زندگی میں سوہنے لجپال مدنی منٹھار مدینے کے تاجدار کی پاک محفل میں حاضری کا شرف حاصل ہوا. اس ذات کا بے پایا شکر کہ جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے پیارے محبوب سید عالم کی غلامی کا توق عطا فرمایا ہے. اس کی ذات کا بے پایا شکر کہ اس نے ہم سب کو ایک بار پھر
اپنے اور اپنے پیارے محبوب کی صفت و ثنا کے لیے پسند کیا ہے، منتخب فرمایا ہے۔ بے حد مشکور ممنون ہوں جناب میرے عظیم کرم فرما بڑی محبتوں سے نوازتے ہیں جناب بھائی محمد وسیم قادری صاحب کا، جن کی وساطت سے اس علاقہ میں بار بار حاضری کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ آج ایک بار پھر آپ کے چہروں کی زیارت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ دعا کریں انہوں نے آقا کی محفل سجا کر آقا کے حضور کی محبت کی ادا پیش کی ہے، آقا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ سدیش پر جتنے بھی احباب جلوہ فروز ہیں ان کا تعارف کرواتے ہوئے اپنی نوکری کا آغاز کر رہا ہوں۔ سدیش پر آل نبی اولاد علی شہزادہ غوث الورا چمکتے دھمکتے چہرے کے ساتھ پوری شان پوری وجاہت کے ساتھ پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید مظہر حسین شاہ گیلانی صاحب اب سے جلوہ فروز ہیں۔ آپ کے ساتھ ساتھ حضور پیر سید زین العابدین صاحب آپ اس اسٹیج کی زینت بن چکے ہیں۔ آپ کے ساتھ ساتھ حضور پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید اللہ بخش شاہ صاحب آپ بھی جلوہ فروز ہیں، اور آج کی اس محفل میں جن کا نورانی وجدانی پاک خطاب ہے خطیب پاکستان خطیب شعلہ بیان حضرت علامہ مولانا مفتی ملازم حسین سعیدی صاحب جو کہ سرزمین کبیر والا سے تشریف لائے، آپ اس سطح کی زینت بن چکے ہیں۔ دل کے تھا گرائیوں سے تمام مشاکان رسول کو آج کی اس بابرکت محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ مجھے جس مصروں کے لیے بھائی وسیم صاحب نے حکم دیا بس انہی مصروں کو گفتگو کی بیساکھی بناتا ہوا اپنی نوکری اپنی حاضری کا آغاز کرتے ہوئے انہی مصروں کے سائے کے نیچے آنے والے دوست کو سزا دیتا ہوں کہ اللہ کلا ہے پر کلا نہیں لبدا۔ تسی نہ بولو باقی اپنی مرضی سنو جدا تو بولنا پینا ہے تے بعد تسی زبان پکڑ کے بولو گے کہ نہیں بولنا انشاءاللہ کوشش کراں گا حضور دے قدماں جو خیرات لا کے تانوں مصرے پیش کرا زبان تانوں خود مجبور کرے گی مینوں چھڈ مینوں بولنا ہے سبحان اللہ۔ جڑا سمجھدا میرے ہاتھ دا مالک میرا پیارا نبی ہے بس وہ دونوں ہاتھوں چوک کے بولے گا اللہ کلا ہے پر کلا نہیں لبدا۔ اگلا مصرع سنو سمجھو اگر کان سے ہوتا ہوا دل تک پہنچ جائے دل کے دروازے کی کنڈی کھڑک جائے پھر جو آیا ہے کسی کام کی خاطر کسی کو دکھانے کی خاطر چپ رہے، جو بیٹھا ہے کملی والے کو منانے کی خاطر دونوں ہاتھ اٹھا کے کٹ بٹ کے بولے گا اللہ کلا ہے پر کلا نہیں لبدا۔ اگلا مصرع میں بھولا نہیں اس لیے جلدی نہیں پڑھ رہا کہ مصرع آپ کے دل کی لوہے زمین پر لکھا جائے، آپ سمجھ جاؤ پھر سارے بول پاؤ۔ آپ میں سے کوئی بندہ ایسا نہ رہے جس کے ہاتھ کی دانے بلند نہ ہوں، کوئی بندہ ایسا نہ رہے جس کی زبان میں سے سبحان اللہ کی آواز نہ نکلے۔ سنو اللہ کلا ہے پر کلا نہیں لبدا، اللہ کلا ہے پر کلا نہیں لبدا، جو سہنا نہ لبھے تے اللہ نہیں لبدا۔ اللہ کلا ہے اللہ کلا ہے پر کلا نہیں لبدا، جو سہنا نہ لبھے اللہ نہیں لبدا۔ تیرے وانگ کوئی نہ مٹھا نہیں مولا، تیرے وانگ کوئی نہ مٹھا نہیں مولا، تو موجود ہے۔ بھائی جو بندہ گھر سے قسم کھا کر آیا ہے میں نے نہیں بولنا اس کی مجبوری ہے، باقی بولے سبحان اللہ۔ اللہ کلا ہے پر کلا نہیں لبدا، جو سہنا نہ لبے اللہ نہیں لبدا۔ میں نے اب ایک مصرع زور سے نہیں پڑھنا، آہستہ پڑھوں گا، زور نہیں لگاؤں گا، لیکن یقیناً آج کی اس محفل کا سب سے وزنی جملہ ہوگا۔ بس جو بندہ اب نہ بولا وہ پوری محفل میں نہیں بول سکتا، مصرع بڑا وزنی ہے، میں آہستہ بولوں گا، آپ نے پوری سینے کی طاقت لگا کر بولنا ہے۔ اللہ کلا ہے پر کلا نہیں لبدا، جس سہنا نہ لبے اللہ نہیں لبدا، تیرے مان کوئی نہ مٹھا نہیں مولا، تو موجود ہے پر تے کوئی مٹھا نہیں مولا۔ کدی ربا تینوں ملنا جتاواں دس کو ٹھکانا میں کتنے آواں، تو مسجد دے وچ یا مندر دے وچ تو دارے دے وچ یا سکندر دے وچ تو صدیق دے وچ یا حیدر دے وچ تو جامی دے وچ یا کلندر دے وچ پہاڑاں دے اوتے چھت تینوں مارا دریا دے پتنا تے تینوں پکارا شہراں چ لبھا جنگلاں چ ٹولا، تو کہنا یا سد مار میں تیرے کول ہاں۔ شہراں چ لبھا میں شہراں چ لبھا یا جنگلاں چ ٹولا، تو کہنا یا سد مار میں تیرے کول ہاں۔ تیرے اگے جو متھا ٹیکن دا شوق ہے، کدی سامنے آ ربا تینوں ویکھن دا شوق ہے، کدی سامنے آ کبھی سامنے یا ربا تنو ویکھن دا شوق ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں پنڈال میں میری نگاہوں کی دسترس میں سرزمین گیلے واز سے بھی
اب آپ تشریف لائے ہیں محبت کرنے والے، سرکار کی محفل میں ان کو خوشامدید کہتا ہوں۔ سنیے گا، میں آگے چلنا جا رہا ہوں، وقت کے دامن میں تنگی ہے، اور میری یہ کوشش رہے گی کہ ہم انشاءاللہ ظہر کی نماز بھی باجماعت یہیں پہ ادا کریں۔ سماعت کیجیے گا، کہہ رہا ہوں تیرے وان کو نام اٹھا نہیں مولا، تو موجود ہے پر تے کو ڈٹھا نہیں مولا، کدی ربا تینوں ملنا جے چاہواں، سچ کو ٹھکانا میں کتھے آواں، تو مسجد دے وچ یا مندر دے وچ، تو دارے دے وچ یا سکندر دے وچ، تو صدیق دے وچ یا حیدر دے وچ، تو جامی دے وچ یا کلندر دے وچ، پہاڑاں دے اوتے ساتاں نوں ماراں، دریا دے پتھراں تے تینوں پکاراں، شہراں چ لدھاں، جنگلاں چ تولا، تو کہنا ہے آ سٹ مار میں تیرے کول ہاں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے فنحن اقرب الیہ من حبل الورید، تو سٹ مار میں تیرے کول ہاں، تیرے اگے انج متھا ٹیکن دا شوق ہے، کدی سامنے آ ربا تینوں ویکھن دا شوق ہے۔ پیر صاحب پھر کسے مینوں سمجھایا کوئی چندا نہ بن، تو کوئی چج دی گل کر، کوئی چندا نہ بن، تو غلط خیال تیرا، غلط دھوکے دینا ہے۔ دیکھنے واسطے کوئی صورت بھی ہوگی انہوں مل، جسی کوئی مورت بھی ہوگی۔ اب ان پیر صاحبان کے، ان پیر زمان کے ڈیرے سے آیا، میں نے اپنے مرشد کا تصور اپنے سامنے رکھنا ہے۔ آپ بھی اگر کسی مرشد پاک کے بیت ہیں، اپنے مرشد کا تصور اپنے سامنے رکھو، اور جو ابھی تک کسی کے بیت نہیں، کسی کا مرید نہیں، غوث پاک کا تصور اپنے سامنے رکھو۔ مثال سنو، اگر دل بولے تو پھر سینے کی طاقت لگا کر بولنا ہے۔ کسی میں نے سمجھایا جھنڈا نہ بڑھ توں، کوئی چاند نکال کر کوئی جھنڈا نہ بڑھ توں، غلط خیال سے آ، غلط دھوکے دینا ہے، دیکھنے واسطے کوئی صورت نہیں ہوگی انہوں میں جدی کوئی مورت نہیں ہوگی، پھر حیران ہو کے میں پیچھے ٹونا، میں اوتھے لگا جتنے خدا نے ہونا۔ پھر انہیں دسیا مینوں یہ نکتا اور نکلا 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 عقل دے فریب تو بچیا، خدا نو ملن دا جے ہے شوق تینوں، میرے پیارے مرشد نے دسیا مینوں، اے دبا کے سب راز سینے چلا جا، یا بغداد یا پھر مدینے چلا جا، مدینے چلا جا یا بغداد یا پھر مدینے چلا جا، یا بغداد یا پھر مدینے چلا جا۔ پھر اتنے جا کے پیر نہ جائیں کھلی، جا کے اجمیر وچ پا لے چھوٹی جی کھلی، عقیدت دا سودا ابھی نال کر لے، محبت کسے تو ولی نال کر لے، پھر یک دم اترے میری یک تو پردے، نظر آ گئے رستے آقا دے دردے، یارو مقام مینوں کیا مل گیا ہے، ملے مصطفیٰ تو خدا مل گیا ہے۔ یارو مقام مینوں کیا مل گیا ہے، حمد وہ ہے کہ جس کے پیکر میں ہو محمد، حمد وہ ہے کہ جس کے پیکر میں ہو محمد، حمد وہ ہے جس کے پیکر میں ہو محمد۔ مجھے نہیں پتا تھا آپ مجھے پہلے مصرے پر اتنی محبت دے دو گے، اتنی داد دے دو گے، آپ کی سبحان اللہ میرے کانوں میں دستک دے رہی ہے۔ پیر صاحب مجھے پتا ہوتا تو جب بہاری سے ملتان آیا تھا، ملتان سے ادھر چلا تھا، تو ملتان سے آپ سب کے لیے حافظ کی سوگات، حافظ کا میٹھا ملتانی سونل والے کر آتا، اب سونل والا آیا نہیں، لیکن مصرے ایسے پڑھ رہا ہوں کہ جن کی مٹھاس آپ آئندہ سال تک یاد رکھو گے۔ بس گزارش یہ ہے جو بندہ سمجھ آئے، اگر اپنی امیری پہ ناز ہے تو چپ رہے گا، اگر حضور کے در کی فقیری پہ ناز ہے تو دونوں ہاتھ اٹھا کر بولے گا حمد وہ ہے جس کے پیکر میں ہو محمد، لکھو محمد، پڑھو محمد، سنو محمد، کہو محمد۔ جو بندہ اب تک نہیں بولا اب ضرور بولے گا کہ وہ اس کا ذاکر، یہ اس کا ذاکر، وہ اس کا ذاکر، وہ اس کا ذاکر، یہ اس کا ذاکر، وہ اس کا ذاکر، یہ اس کا ذاکر، یہی ہے بس حمد کی حقیقت، فلک پہ قرآن وہ ہے یارو۔ وسیم بھائی آپ کے لیے میں پڑھ رہا ہوں، خاص توجہ سے سننا ہے۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن وہ کتاب ہے اللہ کی لارب کتاب جس میں کوئی شک نہیں، شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہر مسلمان کے گھر گھر میں قرآن پاک ہے، ہر بندہ اس کی تلاوت بھی کرتا ہے، اس کی زیارت بھی کرتا ہے۔ اب سنیے، ایک قرآن فرش پر ہے جس کو آپ دیکھتے بھی ہیں، زیارت بھی کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں۔ آج دیوانوں میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں، سدیج رسول پر بڑے دعوے تھے، ایک قرآن فرش پر ہے، ایک قرآن عرش پر بھی ہے۔ فرش والا قرآن آپ نے دیکھا، تلاوت سنتے ہیں، تلاوت کرتے بھی ہیں۔ ایک قرآن جو فرش پر ہے
آج میں وہ بتانا چاہتا ہوں وہ کون سا قرآن ہے. اگر سننا چاہتے ہیں تو پھر مچل کے بولو سبحان اللہ. لوڈ شیڈنگ نہیں چاہیے. ادھر لائٹ آ جاتی ہے تو چپ کر جاتے ہو, ادھر چلی جاتی ہے تو پھر چپ کر جاتے ہو. ادھر لائٹ آ جاتی ہے بولن لگ پہ نہیں. اگر سارے کی لائٹ ایک ہی گریڈ اسٹیشن کو آ رہی ہے تو پھر کاجی آج کے بولے سبحان اللہ. ہم دو ہے چھٹے وچے پر بتانا یہ ہے, ایک قرآن فرش پر ہے, ایک قرآن عرش پر ہے. عرش والا قرآن مجھے بتانا ہے. وسیم بھائی چھٹے وچے پر میں نے آپ سے نعرہ سننا ہے, بہت بڑی ہے. اللہ جانے کون سنے گا کون سمجھے گا. جو سمجھ گیا انشاءاللہ ساری رات بولتا رہے گا سبحان اللہ. سنو کہہ رہا ہوں حمد وہ ہے جس کے پیکر میں ہو محمد, لکھو محمد, پڑھو محمد, سنو محمد, کہو محمد. وہ استاد آ کر جو استاد آ کر یہی ہے بس حمد کی حقیقت. فلک پہ قرآن وہ ہے یارو جو زمین پہ کہتا ہے محمد. فلک پہ قرآن وہ ہے یارو جو زمین پہ کہتا ہے محمد. فلک پہ قرآن وہ ہے یارو جو زمین پہ کہتا ہے محمد. انشاءاللہ جو جو وقت ملتا رہا آپ کے دلوں کے تار کو ہلاتا رہوں گا. فی الوقت بغیر کلم ادا کی ایک دعوت دیتا ہوں. خطیب پاکستان خطیب شعلہ بیان میرے ذمہ کرم فرما. ایسا بیان کہ ابھی تک تو آپ کے لیے وہ قابل دید ہیں, ابھی تک تو قابل دید ہیں کیونکہ آپ نے ابھی تک ان کا خطاب سماعت پہلے تقریباً پہلی بار آئے ہیں. پہلے آپ نے ان کا خطاب نہیں سنا. ابھی تک تو وہ قابل دید ہیں لیکن اتنے دعوے سی کے بات کر رہا ہوں کہ جب آپ ان کو سنیں گے تو وہ قابل دید نہیں رہیں گے بلکہ قابل داد بن جائیں گے. پہلی بات کے بولنا ہے نعرہ تکبیر. آپ بچوں کی دعوت دے رہے ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی ملازم حسین سعیدی صاحب کو تو اپنی حاضر پہ فرمائے نعرہ تکبیر. ایسا چلا نعرہ نہیں گاجی باج کی نعرہ تکبیر. ایڈا اچا نام ہے اوڈا اچا نعرہ نعرہ تکبیر. میں سارے تکلیف نہیں دینا بے شک سارے نہ بولو. جنہ کی طبیعت ٹھیک ہے وہ تو بولو نعرہ تکبیر. سینے کی طاقت لا کے نعرہ رسالت. تمام عزتیں ہمیں سرکار سے سجا ملی ہے تو آواز کم نہ ہو بلند ہو جائے. نعرہ رسالت. سانو چپ لو کہ الیکشن کا دور آ رہا ہے. جن کا چولہا نہیں جلتا وہ دیواروں کی ٹکرا مارتا پھرے گا. خان صاحب زندہ باد, خان صاحب زندہ باد. کیوں شاید خان صاحب الیکشن جیت جان انہوں کی نظر میرے سے پی جائے مینو یہاں کم نکل آئے. میں کہنا یار اتنے زور لانا اتنے زور لانا جہے کہ ایم پی ایم ایل اے ناظم بھی نظر پی جائے. اج میری من اتنے ہاتھ چک چک کے زور لا اتنے ایم پی اے ایم ایم اے کی نظر پائے گی. اتنے زور لائے گا تو 5 ٹن کی نظر پی جائے گی. گج بج کے نعرہ رسالت. ادھر سے آپ بولو مدینے سے نگاہ کرم ہو جائے. گج بج کے نعرہ رسالت. آواز بہت کم ہے, میں آپ کی آواز بابا فرید کی نگری پہنچانا چاہ رہا ہوں. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. عید میلاد النبی علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی ملازم حسین سعیدی صاحب. ترجع شفاعته لكل هول من الأحوال والمقتحمين. امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث واد دستگور. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا لاچ سارا پیر کامل کاملا رہنما. حمد و صلات کے بعد قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں میری طرف کو تمام دوستوں ہدیہ سلام. السلام علیکم. بعد السلام دعا ہے کہ رب العالمین توادا میرا مل بہانا ذکر اذکار کرنا اپنی بارگاہ الہی اندر قبول اور منظور فرما دے. آمین. اور محترم المقام حضرت بھائی محمد وسیم عباس قادری صاحب انہاں دے رفقا انہاں دے دوستاں احباباں نے مل کے اس خوبصورت محفل کا انعقاد کیتا. دعا کرو اللہ تعالی انہاں دے رزق دے اندر برکت عطا فرماوے اور ایہو جی نیک محفلاں دے اندر سانو اللہ تعالی شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے. سچے جنت سادات کرام موجود نے دعا کرو اللہ تعالی آل نبی دا سایہ ساڈے سلام تے قائم و دائم فرمائے.
اور اللہ تعالیٰ میں گناہگار کی حاضری اپنی بارگاہ کے اندر قبول منظور فرمائی. ایک مرتبہ پیار اور محبت نال مل کے میری آقا سے ایک مرتبہ درود و سلام کروں. درود سارے پڑھیا کرو. چون تو آپ بار بار آخر ہیں درود پڑھو درود پڑھو درود پڑھو، لمحہ ب لمحہ درود پڑھو. کس واسطے؟ سعادت و دارین وچ آندے 4 بندے میرے آقا دی بارگاہ وچ آ گئے تے ایک بندہ بن کے نکر وچ بہ گیا، کرائے میرے نبی دی بارگاہ وچ آ گیا. ایک آدھے کملی والیا جڑا نکر وچ بن کے بیٹھے یہ ہاتھ کٹ دو. نبی پاک نے فرمایا کیوں؟ سونا ہی اٹھ چوری کیتے تے اساں کو اپنے ہاتھاں دے نال پکڑی تے شریعت آدھی ہے جڑا بندہ چوری کرے ان دے ہاتھ کٹو تے ان دے ہاتھ کٹو. نبی پاک نے فرمایا تیرے کول کوئی گواہ موجود ہے؟ یا رسول اللہ یہ دو جڑے میرے نال یہ میرے گواہ ہیں. مجھے گال سمجھ آنی پئی؟ اچھا میرے کو تاری چوک بڑی پسند بات، کئی کو دودھ پسند، کئی کو سیب پسند، میرے کو تاری چوک پسند. میں علاقے دے ایم این اے ایم پی ایک مبارکباد دینا جیڑی قوم سبحان اللہ تے نہیں بلندی ہو مندیاں تے بلندی ہو. اللہ دے بندی ہو رب معاشرے وچ کو رولے نا جیڑا کھیوے صدقے کھولے نا کہیں کم دی زفر زبان نہیں ہو جی یار دے ذکر سے بولے. 4 سونیا ایڈو گواہ میرے نال. میرے آقا نے وہ بندے کی طرف دکھا اور توجہ دے نال سنو. میرے آقا نے وہ بندے کی اندر میں شفقت کی تھی. فرمایا تین چوری کی ہے. اور بندے کے اکھاں دے وچ آنسو آ گئے، منہ تے پریشانی دے آثار نمودار ہوئے. عرض کریں دے کملی والیا ایک آدم کی چوری کی ہے. تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں بستر لگا ہو جن کا سرکار کی گلی. کملی والیا تیری محفل میں بیٹھن والا ہوا، تیرے نام کو چومن والا ہوا، تیرے نال پیار کرن والا ہوا تو باقی چوری. میرے آقا نے فرمایا اے تک گواہ دے دے تے تیرے کول ہی کوئی گواہ ہے. عرض کریں دے سونیا میں اپنے ایمان نال پیا دا، پید نال پیا دا، فرید نال پیا دا. اے میرے ایمان دی آواز ہے. اے تے آخدے میری گواہی دین واسطے دو بندے تیار ہیں. مایا دا کملی والیا اٹھ کو پوچھ لو، اٹھ میری گواہی دین واسطے تیار، اٹھ میری گواہی دین واسطے تیار ہے. نبی پاک نے اٹھ کو سکیا اور اپنی بولی نبی پاک کے نال ہم کلام ہوئے. میرے نبی دے چہرے سے خوشی دے آثار نمودار. اور 3 بندے پریشان تھی گئے. اے نبی دا غلام کھل پیا. میرے آقا دی بارگاہ جان کریں دے سونیا اٹھ کیا کے. میرے آقا نے فرمایا اٹھا کے کملی والے اندے ہاتھ نہ کٹو، اے میرا مالک ہے، اے اللہ دے نال بھی پیار کرنے والا ہے، اللہ دے رسول دے نال پیار کرنے والا ہے، آقا میں خدا بندی دے اوپر زندگی گزارن والا ہے. کملی والیا ان چوری نہیں کی کہ تریے منافق بندے اے تے تریے بے ایمان. اچھا نفاق کتھوں دل لکھوں منافقت دل دی ہے کہ کیفیت بنا ہے. لوگ آخر نبی المراد نہیں جانتا. میں کہ ظالمہ نبی سے بڑی دور کی گل ہے. نبی دے صحابہ دے اٹھا کی بتائی بندے دے دل میں کیا پی ہوتا ہے. نبی پاک نے انہیں طرح منافقت بتا دی تاپی بارگاہ دے وچوں. اور میرے آقا نے وہ صحابی کو سجیا فرمایا دس کیڑا عمل کرے میں تیرے نال حیوان بھی پیار کرے میں. رو پیار کرتے کملی والیا ہور تے کوئی عمل نہیں کرتا. لمحہ بلمحہ جیڑے ویلے میرے کو وقت ملتا ہے میں تے محمد سے درود و سلام کرتا ہوں. میں تے محمد پہ درود و سلام پڑھتا. اگر اندے نال پیار کریں دے، اگر تو بھی نبی پہ درود کرسے تیرے نال بھی میرا نبی پیار.
اور ایمان تے یقین رکھو اگر کوئی بندہ نبی تے درود پڑھے سیدنا ابو دردہ حدیث پاک دے راوی فرمائیں لیس عبد یصلی علیہ الا بلغنی صوتہ حیث کانا فرمایا اگر کوئی میں محمد نال پیار کرن والا میں محمد نال محبت کرن والا میں محمد نال محبت کرن والا میں محمد پہ درود کر دے میں محمد ان کی آواز کو سندا حیث کانا جتھے دران والا ہوئے صحابی کھڑا تھی گیا کملی والیا بعد وفات کا وصال کے بعد ایمیں سن سو جنہیں ہم سنتے ہو میرے آقا نے فرمایا بعد وفاتی ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء اللہ نے زمین پہ حرام کر دیتے نبیوں کا جسمہ کو کھاوے میں وصال کے بعد ایمیں سنسا جی میں محمد ہوں سنتا یا رسول اللہ ایمیں میں محمد سبحان اللہ واہ یا ہوں سنتا صدقے یا رسول ان اللہ واسطے میرے نبی سے محبت نال پیار نال اونچی آواز نال درود پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ سبحان اللہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے حضرت سیدنا جابر میرے آقا کی بارگاہ وچ آ گئے توجہ میری طرف رکھنی ہے سبحان اللہ میں کل تقریر کی تھی تو جلال پور پیر والے دن آدھے پتے والی پل خیر پور صدا دن رات وقت فیصلہ آباد میں اتو سفر کیتے وقت تھایا تو میرے کو تہیں پتہ لگ دے تو حالت دیکھتے تو سدی 14 تقریراں کریں گے اللہ دے تمہیں بولیا نبی پاک دی بارگاہ سیدنا جابر ان کرن کملی والے نے تو یہ دسو سب تو پہلے اللہ نے کیڑی چیز کو پیدا کی میرے آقا نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خالق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ اے جابر آسمان عبادت بنے زمین عبادت بنی تحت عبادت بنے فوق عبادت بنے یمین عبادت بنے یسار عبادت بنے مشرق عبادت بنی مغرب عبادت بنی سب تو پہلے اللہ نے میں محمد کے نور کو پیدا کیا اللہ نے میں محمد کے نور کو پیدا کیا بشریت کی ابتدا تھی سیدنا آدم علیہ السلام آدم نبی کرے بانگے اللہ فرمایا آدم جنت چون سیر کر ہر میوہ کھا ہر پھل کھا لیکن ان گندم دے درخت دے قریب نہیں آدم علیہ السلام نے گندم کا دانہ کھا اللہ نے جنتی لباس اتاریا تو زمین پہ بھیج دیتا جڑے آدم جنت وچ دے فرشتے زیارت کرنا دے آدم علیہ السلام ایک نے پوچھا مولا ہے کیا دیکھنا دے اللہ فرمائے میں اپنے نبی دا نور تیری پیشانی وچ رکھے فرشتے ہوں جی زیارت کرنا مولا وہ تو میرے کو دکھا اللہ نے انگوٹھا دے پورے دے اندر میرے آقا دے نور کو رکھا آدم علیہ السلام جڑا دکھا چوم تے اکھاں تے لایا تساں تا نبی دا نام چومدے ہیں آدم علیہ السلام دی سنت مبارک اور دیوبندیاں دا چوٹی دا مولوی اشرف علی تھانوی اپنی کتاب بادر النوادر وچ لکھ گئے آدھے جڑا بندہ نبی دا نام چومدے کو ثواب نہیں ملدا لیکن جے تک نبی دا نام چومدا راسی اون دا اکھی کلی خراب نہ تھی جے تک نبی دا نام چومدا راسی اون دا اکھی خراب کریں نہ تھی آدم علیہ السلام ہم زمین پہ آگے جنتی لباس اللہ نے اتار بھی دے کہیں ملے این درخت دے کول ویندے میں کو پتے دے کہیں ملے دوچے دے کول ویندے میں کو پتے دے کہیں ملے طریقے دے کول ویندے میں کو پتے دے درخت ایک دوچے کو آدم خیال کرا ہے آدم نبی تے رب ناراض تھی گئے اگر کہیں بھی آدم کو پتے دیتے اللہ ان دے اتنی ناراض تھی گئی تھی انجیر دا درخت بولیا آدھی آدم علیہ السلام اگر کوئی درخت کو پتے دیون واسطے تیار نہیں میرے کو لاو میں کو پتے دیوا اللہ کے نبی جسم سے پتے بس کی دن اللہ نے فرمایا جبرائیل جیرے کو جلی جلتی کر ہی درخت کول بن جیرے کو پوچھ گیا کہ تیرے کو پتا نہیں میں آدم سے ناراض ہوں بس تیری کیویں ضرورت تھی ہے کہ آدم کو پتے دی چل تیرے اللہ کا کاس ہے دای درخت روکے اور کرے دے مولا تو تے خالق کے مالک تو راز رب دلوں میں بھید ڈالنے والا رب پوری کائنات کو بنانے والا رب میں آدم کو پتے نہیں آدم کو پتے اللہ فرمائے آدم علیہ السلام نے جسم گواہی کیا دے تائیں آدم کو پتے دی
تے سارے درخت آدم تائیں آدم کو بچے دیتے تے تو آدم میں آدم کو پتے نہیں دیتے عرض کرنے مولا میں آدم کو پتے نہیں دیتے بلکہ آدم دی پیشانیت جڑا محمد نور کیا چمکدہ میں تے ان کو پتے دیتے مولا میں کون جانا آدم کون ہے میں آدم کی سنان نہیں رکھتا بلکہ جڑا محمد کا نور آدم علیہ السلام کی پیشانی میں تو چمکتا ہاں میں تو ہوں نور کی وجہ کروں آدم کو پتے اور آدم علیہ السلام کو تو آجے سے میرے نبی محمد مصطفیٰ دا نور پوریا ٹردہ ٹردہ بی بی آمنہ دی گود آ کے چمکیا کیڑا پشتانی چوایا انہاں عظیم پشتان دے اگر نہ سننا چاہتے ہو تو اچھی آواز اللہ لکھو سبحان اللہ بلند آواز اللہ لکھو سبحان اللہ 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 امام لمبے آتے دیوانوں میرے آقا کے میلاد میں چاند والے ہو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام تو میرے آقا کے نور توڑیا حضرت شیش تک آیا شیش تو میرے نبی دا نور چلیا حضرت یانش تک آیا یانش تو میرے نبی دا نور چلیا حضرت کنان تک آیا کنان تو میرے آقا دا نور چلیا حضرت محلائل تک آیا محلائل تو میرے نبی دا نور چلیا حضرت یرد تک آیا یرد تو چلیا حضرت لامت تک آیا لامت تو چلیا حضرت شالس تک آیا شالس تو چلیا حضرت فالس تک آیا فالس تو چلیا حضرت راؤ تک آیا راؤ تو چلیا حضرت ظہور تک آیا ظہور تو چلیا حضرت طارق تک آیا طارق تو چلیا حضرت ابراہیم تک آیا میرے آقا کا نور آدم نبی تو چلیا حضرت نحور تک آیا نحور تو چلیا حضرت طارق تک آیا طارق تو چلیا حضرت ابراہیم تک آیا ابراہیم تو چلیا حضرت اسماعیل تک آیا اسماعیل تو چلیا حضرت کلام تک آیا کلام تو میرے آقا کا نور چلیا حضرت حمل تک آیا اونچی آواز میں اللہ کو سبحان آدم نبی تو میرے آقا کا نور چلیا حضرت شیش تک آیا شیش تو چلیا حضرت یانش تک آیا یانش تو چلیا حضرت کنان تک آیا کنان تو چلیا حضرت محلائل تک آیا محلائل تو چلیا حضرت یرد تک آیا یرد تو چلیا حضرت لامت تک آیا لامت تو چلیا حضرت شالس تک آیا شالس تو چلیا حضرت فالس تک آیا فالس تو چلیا حضرت راؤ تک آیا راؤ تو چلیا حضرت شروع تک آیا شروع تو چلیا حضرت نحور تک آیا نحور تو چلیا حضرت طارق تک آیا طارق تو ابراہیم تک آیا ابراہیم تو اسماعیل تک آیا اسماعیل تو حضرت پیدار تک آیا پیدار تو حضرت حمل تک آیا حمل تو حضرت ثابت تک آیا ثابت تو یسا تک آیا یسا تو یسا تک آیا یسا تو ادھر تک آیا ادھر تو ادھر تک آیا ادھر تک آیا ادھر تو مار تک آیا مار تو مدار تک آیا مدار تو مدرکہ تک آیا مدرکہ تو خزیمہ تک آیا خزیمہ تو فار تک آیا فار تو حالف تک آیا حالف تو تک آیا نہیں تو حسین تک آیا حسین تو مرہ تک آیا مرہ تو خلاف تک آیا خلاف تو اپنے مناف تک آیا اپنے مناف تو افضل مطلب تک آیا افضل مطلب تو عبداللہ تک آیا عبداللہ تو بی بی آمنہ دی کو تک آیا عطا بن کے صحا بن کے وفا بن کے حیا بن کے خدا دا نور آیا لابقا تو مصطفیٰ بن کے رب دی عزت دی قسم آدم علیہ السلام 350 سال روندے رہے اللہ نے اپنی توبہ قبول کی تھی صدقہ میرے آقا دے نور دا نوح علیہ السلام دے بیڑے کو نجات ملی صدقہ میرے آقا دے نور دا اسماعیل سے چھری نہیں چلی صدقہ میرے آقا دے نور دا ابراہیم علیہ السلام تے اگ ٹھنڈی ہوئی صدقہ میرے آقا دے نور دا یعقوب علیہ السلام نو اللہ نے بچھڑی اولاد ملائی صدقہ میرے آقا دے نور دا یوسف علیہ السلام مصر دا بادشاہ بنیا صدقہ میرے آقا دے نور دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے انعام دیتے صدقہ میرے آقا دے نور دا بٹ میں کیوں نہ تھا اے پار کے نور انوار جلا سبحان اللہ عظمت مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ تو بندے واہ کر سے واہ میری تقریر نہیں بولے کتنی بندے دو ایک پیر مارا پیچھا ہے دوسرا پیر کا پیچھا ایک بندے میری تقریر ہے ہوں ایک بندے منہ دے دکھائے تو پتہ لگے کہ کیڑا پیر کا پیچھا ہے تو کیڑا پیر مارا اونچی آواز نال آکھو سبحان اللہ
امام لمبے آجے دیوان میرے آقا دے میلاد وچ آن والے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر سن کے خوش ہونے والے ہو، رب دی عزت دی قسم ہے میرا ایمان تے میرا یقین ہے جویں تساں نبی دا ذکر سن کے خوش بیٹھے ہو مدینے دے اندر میرے آقا سلام بھی لے بیٹھے نے، میرے آقا بھی خوش بیٹھے نے۔ آئے پار کے نو اربار جدا رنگ پار اربار رک لے گا وقت عظمت گئی ہوں جاتی ہے جس قدم رنگا فرمیندہ ہے کئی کیتے گلزار بنی تے کچھری تلو بچویندہ ہے یہ سفر نبی دا نور پہا تیرا قدس کو ٹھکویندہ ہے۔ حقیقت بات ہے نبی نے اللہ پیار کرنے والے ہیں میرا نبی نے پیار کریں گے میرا نبی نہیں ہوں میں نال کیوں میرے آقا ایک صحابین حضرت ظاہر آپ جنا گرمی کا موسم آگے نا تو سبزی کاشت کریں گے ایک دیوار سبزی چاہتے میرے پہ رستے میں اللہ دے نبی دی زیارت کی دل و جان تو میرے نبی دے فدا کی کلمہ پڑھ کے دے مسلمان تھی گئے اور معمول بن کے حضرت ظاہر دا ویندن مدینے دی مندی تے سبزی بھی چینن بیٹھن تو بعد محمد عربی دی بارگاہ وچ آوے سارا بھی نبی دی بارگاہ چ باندے بدوہا دے چہرے دی زیارت کریں گے شام کو گھر تر گئے۔ حضرت ابو ہریرہ نے میرے آقا نے فرمایا نا زور نہیں جی بنتا زد اوپر چند دنوں تو بعد ملیا کر محبت بد دیے آپ رو کے عرض کرتے ہیں بہت کم کر دیا ہے یار کی محفل میں جانا صبح گئے اور شام کو آ گئے سونے جدوں تک تینوں نہ ویکھیے ساڈا تے دن بھی نہیں لگے اور جی آپ ہم مرشد کو جائیے شاگرد استاد کو جاوے ادب والی اولاد اگر کتنے دور ہوئے تو ماں باپ کو جاوے نا تو تحفہ چھن کے لیں نبی پاک نے صحابہ نے پوچھا ظاہر نبی پاک دی بارگاہ جو بہنا کریں محمد نے تحفہ بھی دیتا ہے آپ ان قدر میں کوئی دسو میرے نبی نو پسند کیڑی چیز ہے انہاں آخیا میرے آقا نو کدو بڑے پسند اور نبی دا صحابیہ نہ تے ساری فصل دی کاشت ختم کر دیتی ساری زمین وچ کدو دی کاشت شروع کر دیتی کدو تیار ہو گئے اس کدو پٹن ٹوکری وچ رکھن سی جڑے چنگے کدو ہن کولے کدو ہن انہاں نو پٹ کے رومال وچ بندھ کے جڑے منڈی وچ بیچنے ہن او کو سر تے چاہتے تھی جڑے نبی نو دیونے ہن انہاں نو سینے دے نال لا کے ٹر پیا ٹردا آیا منڈی وچ کدو بیچن سی کدو بیچن تو بعد میری آقا دی بارگاہ وچ گئے سونیا تواڈے واسطے کدو لے دوجھی دیوار کدو اور زند روزانہ کا معمول بن گیا سونے سے پیارے کدو میرے آقا دی بارگاہ وچ لے کے آندے اونچی آواز نال آکھو سبحان اللہ بلند آواز نال اللہ اللہ امام الانبیاء کے دیوانو حضرت ظاہر کا طریقہ کار بن گیا روزانہ آنا میرے آقا کے چہرے کی زیارت کرنا میرے آقا نو کدو شریف دینے ایک دن میرے آقا نے فرمایا بلال آقا حکم ہوئے فرمایا ساڑے غلام ظاہر نو کئی دس دیتا ہے ساکو کدو بڑے پسند ہے اے بلال یاد رکھے کل دن سوے رکھی دیتی ساڑا غلام ہوتی اصلا بھی اپنے غلام کو نظرانہ دے سو اپنے غلام کو تو سے دے سو دیر کے کملی والے دوسری دیوار اٹھائیے ایک کدو بیچ کے آگے امام لمبے آدھی بارگاہ میرے آقا نے فرمایا بلال آقا حکم ہوئے فرمایا من کھجورا پھینگا کھجورا چاہ کے آگے حضرت ظاہر کو میرے آقا نے دیا فرمایا ظاہر اے میں محمد طرف سے تو سارے نے فرمایا
تحفے تو تحفے دیتے کرو محبت بچتی میرے آقا نے فرمایا ایسے گھٹے پائے حضرت ظاہر نے کھجورا کھا کے دیا کچھ لیا جیب سے پا لیا دوسری دیوار اٹھائیے آپ کدو کی ٹوکری سر پہ رکھیے مدینہ کی منڈی میں پہنچ گئے وہاں سے کدو ویچن سی کدو ویچن کے بعد لوگوں کو کٹھا کر کے جیسی ارے لوگوں نبی میرا یار میں محمد یار میرا یار میں ان کا یار لوگ آخیا ظاہر خیال کر کتنا نبی کا مقام کتنا تو آدھے یارو جیب میں ہاتھ مریں دے پٹھیاں کر کے دکھیں دے آدھے گٹکیل جنہ گٹکی کو میرے نبی دے ہاتھ لگے ہوئے لوگ ظاہر خیال کر کے کتنا نبی دا مقام کتنا تو ایک اللہ نکر وچ ڈائے ویندے روندا بھی ہے رو رو کے آدھے مولا کریما تو تے جان دی میرا نبی میرا یار میں یار میں کوئی غلط کام سے نہیں کریں گا میں کوئی غلط بات سے نہیں آتا لوگوں کو ایک دماغ آپ میں مجمع کٹھا کیتا ہوئے آپ میں آگے کھڑے لوگوں نبی میرا یار میں نبی دا یار ایک صحابی آگے سنتا رہے گے گالی بد شام کو میرے آقا دی بارگاہ میں آدھے سویا کملی والے اپنے غلام ظاہر کو روکو میرے آقا فرمائے کیا ٹھیک ہے آدھے سونیا منڈی دے وچ لوگ کٹھے کریں گے لوگوں کو آدھے لوگوں نبی میرا یار میں محمد دا یار میرے آقا نے جنائے گال سنی فرمایا بلال آقا حکم ہوگے فرمایا جنا سویر تھی ویسی سویر یاد دیوامی تیرے حضرت ظاہر منڈی وچ آؤسی آقا منڈی وچ چلسو بانی تے ظاہر دی یاری دا اقرار کرو آقا منڈی وچ چلسو تے بانی تے ظاہر دی یاری دا امام لمبے آگے دینا نواز کوئی آگے میرا MNA یار کوئی آگے MP یار کوئی آگے وزیر یار کوئی آگے مشیر یار کتنا خوش بخت اے نبی دا غلام کہندا یار نبیاں دا امام دوسری بیمار تھئیے بڑے بیلے دے نال منڈی والے لوگ منڈی وچ پہنچ گئے حضرت ظاہر بھی آؤ گے میرے آقا نماز پڑھائیے نماز پڑھاون تو بعد حضرت بلال سنال بھیجے نے ٹردا ٹردے اللہ دے رسول منڈی وچ آ گئے آ کے کیا دکھے نے حضرت ظاہرہ دا کھڑے لوگوں کدو کھلو بڑے پیارے کدو بڑے اچھے کدو بڑے نرم کدو اور سادہ کیا پورے سادہ جیسا کیا کریں گے اگر وہ ای پاس منہ کی دکھ رہا ہوئے نا ایسا ہماری کس وقت سے ہاتھ رکھ آ رہی ہے 10 میں کہوں 10 میں امام لمبے آجے جنہوں نے حضرت ظاہر کا منہ اتے ہے میرے نبی پچھو دی طرف کولو آئے میرا نبی ہولے ہولے آئے قدم جمع کے رکھیں آئے ظاہر کو پتہ نہ لگ منگے میرے آقا نے آکے حضرت ظاہر دے اکھا کے ہاتھ رکھے نے اور میں ظاہر دس میں کونا ظاہر آتے کدو کھل گلو میرے آقا نے دوسری مرتبہ فرمایا ظاہر میں کونا ظاہر آتے کدو کھل گلو تو صاف تو ظاہر کو پتہ کانا ظاہر کو پتہ میرے نبی دے صحابہ فرمیندن تیری گلی دے بچوں اللہ دے نبی دا گزر تھی بن گیا میرے نبی گزر منینا کئی کی دیمارہ تک وہ جگہ دے بچوں نبی دی خوشبو آندی آئی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہم صلی علی سبحان اللہ فرمایا کیوں پتہ نہیں حالانکہ نبی سب پیچھے کرو ہی واسطے نہیں دسیندا اگر میں دس دیتا تسا اللہ دے رسول تسا اللہ دے نبی ہوئے وقت میں کو موقع نہیں ملنا وقت میں میرا سا ہم تیسری دفعہ میرے آقا نے پوچھے ظاہر دس میں کون ظاہر اچھی آواز نال بولے فرمایا کدو لے اچھی آواز نال کیوں بولے لوگ خود سامنا چاہتے ہیں جڑے لوگ گانے دیندے ہیں جڑے ظاہر کو ہوئے ہیں آپ فرماندے ہیں لوگوں دیکھو تو صحیح اج
مصطفیٰ نے مدینے دی منزل میں ادنا غلام کو گل کری پاتی ہوئی میں ادنا غلام کو امام لمبے آگے دیوانے میرے آقا کو پتہ لگ گیا انہیں دچنا نہیں میرے آقا نے ہاتھ چھوڑے حضرت ظاہر دا ہاتھ پکڑ کے فرمایا کون ہے ظاہر دا خریدار عرض کریں دے سونیا یہ لوگ بڑے دانائیں یہ لوگ بڑے عقلمند ہمیشہ چنگا مال خرید کریں میں تو کون پھنسی میرے آقا نے فرمایا لوگوں گواہ تھی ہوں ظاہر دا میں خریدار میں محمد جناب پیار ہم ایک دو گلا ٹائم بڑا مختصر اتنا ٹائم ہو گیا تو نبی دا میلاد سناوا حضرت سیدنا امام الانبیاء جناب میری اپنی اماں دی گود میں آئے نا حضرت بی بی آمنہ فرمیندی میرے سے حالات ہی تبدیل تھی پتھر سے قدم رکھیں نہیں پتھر نرم پہلے پانی بھرن واسطے وہ کا استعمال کریں گی ہم ذرا پانی بھرن میں دیا پانی خود خون منہ دے برابر آ اونچی آواز نہ اللہ کو امام الانبیاء کے دیوانوں میں گلوں کلوز کر رہے ہیں جیری رات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد ساتھ کا ٹائم ہوا سیدنا عبد المطلب فرماندے نے آپ فرماندے نے میری عادت ہے کہ رضا آخری ویلا تھی گیا میں کعبے سے ٹر گیا ہم من سے کعبے سے اندر اللہ اللہ کرے گا ہم کعبے سے خلاف کو پکڑ کیا تھا ہم مولا کریم میرے بیٹے عبداللہ سے گھر یہ کیا بیٹا یاد آیا کر دے قیامت تک لوگوں سے تذکرہ کرنا ان کی عظمت کی دکھانا کریں گا میں طواف کیا کریں گا میں کیا جتنے بھی کعبہ میں کچھ خدا نظر آ رہے میں کعبے سے سوال کیتے کعبہ پاکستان والے تے کچھ حکم ایران والے تے کچھ حکم لبنان والے تے کچھ حکم آج تو روپیہ شکتا ہے کعبے میں جو آیا مری افضل مطلب پریشان نہ ہو آج میرا کعبہ محمد دنیا سے تسلیم بچھنا آیا آپ ہمیں سویر اٹھی گئی ہے میں ٹرتا آمنا دے میرے بچ گیا بلکہ دروازہ کھڑکایا ہے میں حضرت بی بی آمنا باہر رہی ہے میں پوچھیا بیٹی کیڑی حالت ہے تیری آدھی بابا جی اللہ نے یہ جی آدمی بیٹا دیتا ہے اللہ نے جدا شان بھی بلند کیتا ہے آپ نے فرمایا نہیں فاطمہ گل سن حضرت فاطمہ بی بی آمنہ دے کول نہیں شفا گل سن شفا بی بی دے کول نہیں دسو اپنے باپ عبد المطلب نو جڑا اللہ نے مینوں لال دیتا ہے انہوں کتنا مقام عطا کیتا بلند آواز نال امام الانبیاء دے دینانو حضرت فاطمہ بولی آخری سونیا میں جب امام الانبیاء بیان دا ویلا ہویا میں کی دیکھا مینو تے گھر کے اندر نور نظر آیا مینو تے گھر کے برتن بھی نور نظر آئے نے مینو تے کنڈیاں بھی نور نظر آیا نے مینو تے بار بھی نور نظر آیا ہے آج یہ بابا جی گل مکا دینا مینو تے آمنہ کے کپڑے بھی نور نظر آئے نے حضرت بی بی شفا کو پوچھیا امام الانبیاء کے دیوانوں سیدنا عبد المطلب حضرت بی بی شفا نال مخاطب ہوئے آج یہ شفا کو دس کی دیکھ رہی آج کر دیے بابا جی آمنہ تے تلے بھیجے دی میں آسمان کے دے دی پیم کا دیکھی آج یہ ریت النجوم تدلو میں آسمان دے ستارے جتنے بھی زمین سے آندے پن زمین سے آندے پن زمین سے آندے پن حتی دن تو میں گمان کی تے میرے سروت لگ رہے سن تر نبی دا نور ظاہر سے میں کو پاک میں تو پتہ لگے اے چند سے تارے بننے پائے گا میں کو پاک میں تو سمجھ آئی ہے شفا ایسے محمد سے نور تو خیرات منگل واسطے آئے نے ایسے محمد سے نور تو خیرات منگل واسطے آئے نے امام عاشقاں
اور سید امام احمد اللہ خان بریلی کے تاجدار نے اس منظر نو اپنی زبان پیش کیتا اچھی آواز میں اللہ کو سبحان اللہ. آپ فرمانے میں صبح پیغام ہوئی بچتا ہے بارہ نور کا صبح پیغام ہوئی بچتا ہے بارہ نور کا خیرات لینے نور کی آیا ہے سارا نور کا. میرے نبی دنیا سے آئے کیا کچھ ہویا اسے بہت لمبا مضمون اس واسطے کا ٹائم چاہیے بس مہینہ حفاظت سے اپنی تکلیف ہے کام کریں گا انشاءاللہ. زندگی نے وفا کی تھی بات کری رب نے حاضری کا موقع بخشیا تہین گال تو اپنی گال کو ترے سام دعا کرو اللہ تعالیٰ میرے چند جملے اپنی بارگاہ کے اندر قبول منظور فرماوے. اور نماز کی تھی کہ نماز سارے دوستوں نے پڑھنی. نماز سارے سے فرض ہے کہ ذکر میلاد کے مستحب عمل ہے. پھر نماز فرض میرے آقا کا فرمان ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. 70 صحابہ کا قول ہے جہاں ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑی ہے وہ کافر تھی. 70 صحابہ کا قول ٹھیک ہے نا بابا. اس واسطے نماز لازمی پڑھا نماز اور دوسرا نماز بھی پڑھی کرو نبی دے نال بھی پیار کیتا کرو تے نبی دے صحابہ دے نال بھی پیار جیڑا نبی دے صحابہ کو نہیں منے گا اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک کافر دائرہ اسلام کو کھارے گے. اور کئی سارے سنی برا دوسرے لوگوں کے گلے کے بیٹا گے نا کہ سیدنا امیر معاویہ کو غلط وہ ٹھیک نہیں کیتا. نہیں چھوٹیاں دا حق نہیں کرتا وڈیاں دی گالی وچ آویں تو وہ یہ تو دسین لڑائی صحیح ہے. بعد یہ بھی دسین حضرت امام حسن نے سلو بھی کی کہ اگر آج تو انہاں کو بھونکیں کہ کل قیامت والے دن امام حسن فرمائیں میں تو سلو کی تھی تو کیویں بھونکدا رہی ہے امام حسن کو کیڑا منہ لکھے اس واسطے منہ دے وچ ایسا کدی جملہ نہ کڈھائی جن دے وچ نبی دی گستاخی ہوے نبی دے صحابہ دی گستاخی ہوے ساری زندگی دے عمل تباہ تے برباد. دعا کرو اللہ تعالیٰ سب کو نبی دے نال تے نبی دے صحابہ دے نال محبت کرن دی توفیق عطا فرماوے. انشاءاللہ نماز کی نماز کے بعد تو نعت کھاؤ سن اور سونی نعت پر سب تو بعد ختم تو بعد درود و سلام فقیرانا صدا کر چلو گیا خوش رہو حمدہ. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور من نور الله الصلاة والسلام عليك يا أنيس الغريبين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
हैया अलैहि लंघदी किवें दिहाड़ी थी जिंदी दाची सब तो माड़ी थी भई उस दाची दी जड़ी माई थी ओदा नाम हलीमा दाई थी। उस दाची दी जड़ी माई थी ओदा नाम हलीमा दाई थी। सब तो पीछे मक्के आई थी बड़ी थकी ते घबराई थी उन्हें हर बुआ खड़काया थी उन्हें खैर किसे ना पाया थी। अब बंदे कोशिश करेंगे चुप रहने की लेकिन मुझे पता है